بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین کرام، آج اس کلپ کے ذریعے سے میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ حضرات تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام اہل اسلام کی رمضان المبارک کی عبادتوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی جو برکتیں، فضیلتیں اور لیلۃ القدر اور آخری عشرے کی جو عظمت بیان کرتے ہوئے اس میں عظیم الشان اجر و ثواب کا جو ذکر فرمایا ہے، اگرچہ عمل اور بعض شرائط کے تحت ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم لوگوں کے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال اور عبادتیں ہوئی ہے، پروردگار ان کی کوتاہیوں اور کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں ان تمام فضیلتوں اور تمام برکتوں سے نوازے جس کا اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی کتاب کے حوالے سے جو ہے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بناتے ہوئے اپنی جنت کا حقدار لوگوں میں شامل فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ دوسری بات کہ اسی مناسبت سے ہم جمعیت کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں پیشگی طور پر، اور اس بات کا احساس تمام اہل اسلام کو ہے کہ موجودہ حالات میں کووڈ-19 کے وبا کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں ہیں، جو ہمارے اپنے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کی طور پر نافذ کی گئی ہیں، اور شریعت کے مطابق اہل ایمان اور علماء نے بھی یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت آسانی کی اجازت اور حکم دیتی ہے، مشقت میں نہیں ڈالتی۔ اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے کوئی عمل میں ڈالنا کہ خطرات سے دوچار ہوں، شریعت خود اس بات سے منع کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے احکامات کے سلسلے میں بھی عذر اور مجبوریوں کی بنیاد پر رعایتیں دی ہیں۔ جن لوگوں پر روزہ فرض ہے، اگر وہ مسافر بن جائیں، بیمار ہو جائیں، خواتین مخصوص حالات میں آ جائیں، تو ان سے رخصت دی گئی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ کے یہ گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں۔ یہ رعایتیں بالکل عام ہیں اور ہماری شریعت کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ہے۔ تو ہمارے سامنے موجودہ حالات میں یہ مسئلہ درپیش ہے جس سے متعلق کافی گفتگو اور بحث و نقاش ہو رہا ہے کہ عید کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے۔ یقیناً عید کی نماز اسلام کا ایک شعار ہے، اور راجح قول اور دلائل کی روشنی میں یقیناً عید کی نماز کسی میدان میں پڑھنا اجتماعی شکل میں، جہاں امام 2 رکعت تکبیرات زوائد کے ساتھ ادا کرے اور اس کے بعد خطبہ اور دعا کرے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت شدہ امر ہے۔ اب لوگوں میں تشویش ہے کہ لاک ڈاؤن کی شکل میں اگر ہم جو عیدگاہ میں نہیں جا سکتے، جس کی اجازت نہیں ہے، تو گھروں میں کس طرح سے عید کی نماز پڑھیں۔ کافی فتاوے اور کلپس علماء کرام اور محققین کی آ رہی ہے، چنانچہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اثر، جو کہ امام بخاری نے بھی تعلیقاً ذکر کیا ہے، دوسرے کئی علماء جیسے امام بہقی ہیں، امام طحاوی نے شرح معانی الآثار ہیں، اور دوسرے ائمہ حدیث نے اسے نقل کیا۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان کے عمل کو بھی نقل کیا کہ انہوں نے نماز چھوٹ جانے پر گھر میں تنہا نماز عید کے طور پر اپنی نماز ادا کی۔ تو ان آثار کی بنیاد پر ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ ایک نماز جو اجتماعی شکل میں مشروع تھی، اسلام کا شعار تھی، اگر ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ مسنون طریقے پر ہم عیدگاہ میں اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر عام طریقے سے راستہ بدل کر آنے جانے والی سنت پر عمل کر کے ہم اس فریضے کو انجام دیں، اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو اب فرض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو فرض چیزیں ہیں اس کو جس طریقے پہ آپ کر سکتے ہیں اس طریقے پہ آپ کو کرنے کا حکم ہے۔
قرآن کا ایک ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم کو طاقت ہے تم اپنی طاقت، استطاعت اور قوت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو ہر شخص اتنے ہی کا مکلف ہے جتنی اس کی طاقت ہے، اللہ اس سے زیادہ کا پابند بھی نہیں بناتا۔ اب اگر ہمارے لیے عیدگاہ میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، اور پھر ایک اثر کی شکل میں ہمیں بعض صحابہ اور تابعین کا یہ عمل مل رہا ہے کہ انہوں نے گھروں میں ایسی شکل میں نماز پڑھ لی جب ان کی نماز عید اصل جماعت میں شرکت سے رہ گئی تو انہوں نے پڑھی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر عام طور سے علماء کرام، میں سمجھتا ہوں سارے مسلک کے لوگ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ گھروں میں ہم جماعت کا قیام کریں۔ اب گھر میں جب نماز پڑھی جائے گی، میں ساتھ ساتھ یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر حکومتوں کی طرف سے اجازت ملتی ہے، جیسے ہم عام نمازیں ایک محدود تعداد کے ہی ساتھ مسجدوں میں ادا کر رہے ہیں، تو اس تعداد کے ساتھ مسجدوں میں پڑھا جائے، چاہ کہ کم سے کم اسلامی شعار زندہ رہے جتنا ممکن ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اب جب گھروں میں پڑھی جائے تو وہاں کیسے پڑھی جائے، اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جیسے امام عید نماز پڑھاتا ہے اور ثابت ہے، تکبیرات زوائد کے ساتھ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھائی جائے۔ تو جو لوگ اہل خانہ ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاویہ کے مقام پر اپنے غلام کو حکم دے کر اپنے موالی اور اولاد کو، رشتہ داروں کو بلا کر جماعت بنائی، اس طرح سے ہم جماعت بنائیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر 3 فرد ہیں، 3 لوگ بھی اکٹھا ہو گئے گھر میں تو یہ جماعت ہو گئی، اجتماع ہو گیا، چنانچہ نماز ویسی ہی پڑھی جائے گی۔ ایک مسئلہ تکبیرات زوائد سے متعلق زیر بحث آیا کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کتنی زائد تکبیرات پڑھی جائیں۔ عام طور سے آپ نے فتاوے پڑھے اور ایک عمومی طور سے حدیث میں جو ذکر آتا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کی کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل القراءہ، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد کہیں قبل القراءہ۔ اب ہمارے یہاں شیخ مقبول احمد سلفی صاحب کا ایک فتویٰ پڑھا، بڑا متوازن فتویٰ ماشاءاللہ ان کا تھا، انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، علامہ شوکانی نے ذکر کیا، میرے سامنے سبل السلام ہے، علامہ صنعانی نے بھی ذکر کیا، اور علامہ شوکانی بھی کہتے ہیں درر الدراری المضیہ میں کی شرح میں کہ اس سلسلے میں 10 اقوال ہیں اور کوئی بھی مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ قوی روایت جو اس سلسلے میں آتی ہے، جو شواہد وغیرہ کے ذریعے سے قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، بلکہ بعض محدثین نے صحت کے درجے کو کہا، امام بخاری وغیرہ سے نقل کرتے ہوئے، تو انہوں نے بتایا کہ تو کل پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیرات زوائد۔ اب یہاں ایک اختلاف یہ ہو گیا، شیخ مقبول احمد سلفی نے بیان کیا کہ پہلے کی جو 7 کہی گئی ہے اس میں تکبیر تحریمہ کو بھی شمار کیا جائے، چنانچہ اس کے بعد 6 ہی زائد تکبیریں ہوں گی۔ اگر ہم اسے زوائد کہتے ہیں، یہ حدیث میں تعبیر نہ صحیح، اگر زوائد کہتے ہیں تو بظاہر اور قرین قیاس بات تو یہی ہوگی کہ تکبیر تحریمہ اصل ہے جو ہر نماز کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے فرض اور شرط ہے، تو اس کو چھوڑ کر 7 زائد کہا جا رہا ہے۔ میری فہم یہ کہتی ہے کہ راجح قول کے بنیاد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو جس طرح سے آپ دوسری رکعت میں سجدے سے قیام کرنے میں جو تکبیر انتقال ہے اسے شمار نہیں کر رہے ہیں، وہاں 5 کا حدیث میں جب لفظ ہے تو اس 5 کو الگ سے مان رہے ہیں، تکبیر انتقال کو شمار نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ وہاں قیام نہیں ہے، تو یہاں بھی جو ہے آپ نماز میں داخل ہونے کے لیے جو تکبیر کر رہے ہیں تو گویا ایک طریقے سے وہ انتقال ہی ہو رہا ہے۔ یہ میری فہم ہے، بحث کی گنجائش ہے، اور خاص طور سے اس میں سلف کا قول ہے۔ مقبول احمد سلفی کی یہ بات مجھے بے حد پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ اس تعداد کے تعلق سے نزاع نہ کیا جائے، اس کو جھگڑے کا موضوع نہ بنایا جائے، اس لیے کہ سلف میں یہ اختلاف موجود ہے، اور بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں۔ یہاں شیخ علامہ صنعانی نے روایت پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ ھذا والحدیث دلیل علی انہ یکبر فی الاولی من رکعتئی العید 7، کہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ عید کی 2 میں سے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب ان 7 تکبیروں کے بارے میں آگے انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ جامع بات کہا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ، یہ بھی احتمال ہے، دیکھیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ احتمال اس بات کا ہے کہ وہ تکبیر افتتاح، یعنی جو تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے ہم نماز میں داخل ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہو، وَأَنَّهَا مِنْ غَيْرِهَا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 ہو۔ چنانچہ آگے وہ آخری جملہ کہتے ہیں
کہ والاوضح انہا من دونہا، کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یہ 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں عموماً اسی پر عمل رہا ہے، اور عرب علماء کے تمام فتاووں کو ہم نہیں جانتے، شیخ مقبول احمد سلفی صاحب نے بعض علماء کا نقل کیا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے پرانے قدیم علماء کے درمیان بھی، لہٰذا ہمارے نزدیک، میرے اپنی ذاتی جو میں فہم سمجھ رہا ہوں، غور کرنے پر یہ سمجھتے ہیں علامہ صنعانی کی یہ بات بڑی معقول ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ کو شمار کریں تو یہ بھی ممکن ہے، حدیث کے اندر یہ احتمال ہے، اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کو اس میں شمار نہ کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد قرأت سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اور میں پھر سے یہ بات دہراؤں کہ مسئلے میں اختلاف ہیں، اقوال ہیں، اس کو نزاع اور جھگڑے کا موضوع واقعی نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری چیز جس پر اطمینان ہو اسے اختیار کرے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک بڑا اختلاف یہ سمجھ میں آیا، دکھائی دے رہا ہے مفتیان کرام کے درمیان، خود اہل حدیث علماء کے، کہ گھر میں جب عید کی نماز ہم پڑھیں تو خطبہ دیا جائے گا یا نہیں۔ یہ اس شکل میں ہے جب کوئی آدمی ایسا ہو جو خطبہ دے سکتا ہو۔ احناف کے مفتیان کا فتویٰ تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ دیا جائے گا، اگر نہیں دے سکتا ہے تو موبائل یا کتاب سے دیکھ کر پڑھ لے وے، یہ آیتیں اور فلاں چیز کو دہرا دے وے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے، میں نے دیکھا جامعہ دارالسلام عمر آباد کا فتویٰ، جامعہ محمدیہ منصورہ کا فتویٰ اور بعض اور مفتیان کا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں اگر نماز عید ادا کی جا رہی ہے تو یہاں صرف خطبے پر اکتفا نماز پر اکتفا کیا جائے گا، خطبہ نہیں دیا جائے گا، چاہے کوئی خطبہ دینے والا موجود ہو۔ کیوں؟ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے جو روایت مروی ہے اس میں نماز کے پڑھنے کا ذکر تو ہے لیکن خطبے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ معاملہ عبادت کا ہے۔ اس سلسلے میں جب اعتراضات ہوئے تو دکتور نسیم صاحب کا ایک کئی صفحے کا مضمون بڑا علمی اور سلجھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی تائید کی کہ خطبہ نہیں ہوگا، جبکہ جامعہ سلفیہ بنارس کا جو فتویٰ آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خطبہ دینے والا انسان موجود ہو تو خطبہ بھی دے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے شیخ کفایت اللہ سنابلی کی کلپ میں نے دیکھی، ان کا درس سنا، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑے زوردار انداز میں یہ کہا کہ عید کی نماز جب ہم پڑھ رہے ہیں تو خطبے کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے استدلال یہ کیا کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل جو ثابت ہے، شرح آثار المعانی کی روایت کو جسے انہوں نے صحیح بتایا، میری تحقیق نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، ہاں، اور میں انہیں قابل اعتماد مانتا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح روایت ہے، اس میں نماز کا ذکر ہے، تکبیرات کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت انس سے جو روایتیں ہیں بعض صحیح بھی ہیں بعض ضعیف بھی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، تو صحیح روایتوں میں تکبیرات زوائد کا ذکر نہیں ہے، ہاں، تو انہوں نے نماز پڑھی، چونکہ نماز کے ساتھ خطبے کا ذکر نہیں ہے اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ تو شیخ نے کہا کہ فیض اللہ سنابلی صاحب حفظہ اللہ نے، انہوں نے بتایا کہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے اہل مصر کی طرح نماز پڑھی، اور اہل مصر کی طرح نماز عید پڑھنے میں نماز عید سے متعلق ساری چیزیں آ گئی، تو اس میں ہم خطبے کو الگ کرنے والے کیسے ہو گئے یا کس دلیل کی بنیاد پر الگ کر رہے ہیں۔ شیخ نسیم صاحب نے اس قسم کے انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ عدم ذکر عدم وجود کو لازم نہیں آتا۔ دکتور نسیم صاحب نے اس قسم کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کئی باتیں کہی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عبادتیں توقیفی ہیں، اور حضرت انس بن مالک کے روایت میں جب عدم ذکر ہے تو جو چیز کا ذکر نہیں ہے عبادت میں ہم اس کو نہیں کریں گے۔ لیکن اصولی طور پر دکتور نسیم صاحب کی یہ بات اگرچہ ایک اصول کو لیے ہوئے ہے، لیکن اس کے اصول کے انطباق میں فٹ کرنے میں کمزوری نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا انطباق جو ہے صحابی کے اثر پر کر رہے ہیں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت توقیفی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ہمارے مرکز الامام البخاری کے رئیس شیخ دکتور عبید اللہ صاحب سے بھی گفتگو کی، اور ان سے گفتگو کے بعد مجھے کافی شرح صدر ہوا، اور انہوں نے جو باتیں بیان کی جو میرے دل و دماغ میں بھی تھی کہ یہ عبادت کے توقیفی ہونے کا انطباق جو اس بات پر کر رہے ہیں اثر انس پر، تو یہ ٹھیک لگتا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ توقیفی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ چیز اللہ اور اس کے رسول پر منحصر ہے، موقوف ہے۔ کیا
آپ کے یہاں یا کسی بھی اصول میں صحابی کا قول کسی شریعت کے کسی معاملے میں عدم یا کسی کے رد میں عبادت کے سلسلے میں دلیل اور حجت کا درجہ رکھتا ہے؟ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے اعمال، اقوال یا بتائے ہوئے قوانین کی تشریح کے طور پر ہم صحابہ کرام کے باتوں کو سمجھتے ہیں، تفسیر کے طور پر سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کے ساتھ خطبہ ثابت ہے اصلاً، توقیفی اعتبار سے یہ ثبوت ہو گیا. ہمارا کہہ رہے ہیں جب ہم نے کہا کہ عبادت توقیفی ہیں تو یہ اللہ اور رسول سے خطبہ ثابت ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عید کی ساری سنتیں انفرادی اور عیدگاہ سے ہٹ کر ہیں، لیکن جب گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عیدگاہ کے معاملات ہٹ گئے. ٹھیک ہے، عیدگاہ کا معاملہ نہیں رہا، تو اب کیا مسجد میں جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو عیدگاہ نہیں ہے تو وہاں ہم پورا کا پورا عیدگاہ پہ کرتے ہیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ اجتماع ہے وہاں، اس لیے وہاں خطبہ دیا جا رہا ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں شیخ دکتور عبید نے بڑی پیاری بات کہی کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر کہیں 3 لوگ جمع ہو گئے تو وہ اجتماع ہے، وہ جماعت ہے. تو جب 3 یا اس سے زیادہ لوگ ہو گئے گھر کے اندر، آپ اگر عید کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اہل خانہ کی تعداد اگر کم سے کم 3 بھی ہے تو یہ جماعت ہے، اجتماع ہے، اور وہاں خطبہ دے دینا چاہیے. دلیل کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے یہ قوی معلوم ہوتا ہے. اور پھر شیخ دکتور نے بڑی ایک پیاری اور بھی ایک پہلو پیش کیا کہ اس طرح سے غور کیا جائے کہ عید کی نماز کے، عید کے خطبے کی مقصدیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھائیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعظہم ویذکرہم، ان کو نصیحت کرتے تھے، تذکیر کرتے تھے، اور ان کو آخرت اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، عبادات وغیرہ کی ترغیب دیتے تھے. تو کیا یہ جو مقصد ہے عید کے خطبے کا، یہ گھر میں نماز پڑھنے سے ختم ہو گیا یہ مقصد، یا اہل خانہ جن کے لیے نماز پڑھے، جو لوگ نماز میں شریک ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اہل اسلام کے لیے بتائی؟ اور پھر اس سے بھی زیادہ قوی پہلو یہ ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خواتین کو حکم جب دیا تو یہاں تک سخت اس میں شدت بتائی کہ جو عورتیں پردہ نہیں رکھتی، جن کے پاس جلباب یا برقع وغیرہ نہیں ہے، تو وہ کسی سے مستعار لے لیں، اپنی کسی خاتون سے استعارے کے طور پر ادھار لے لیں، اور دوسرے کا نقاب لے کر وہ عیدگاہ میں حاضر ہوں. جو ناپاک ہیں یہاں تک کہ وہ بھی حاضر ہوں. اور کیا وجہ بتائی ناپاک عورتوں کے آنے کی؟ کس لیے آئیں گی؟ وہ نماز تو پڑھیں گی نہیں. تو کہا یشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین، کہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں وہ حاضر رہیں، شریک ہوں. تو یہ جو حکمت و مصلحت اور عید کے خطبے میں لوگوں کے اجتماع کا مقصد بتایا گیا ہے، وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ مقصد کی ضرورت پائی جاتی ہے کہ ان کو بھی خیر کی. اب وہ جب اگر کوئی ناپاک عورت گھر میں ہے، وہ نماز میں شریک نہیں ہو رہی ہے، تو کیا اس کے لیے پھر عید کے دن کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کے لیے خیر کیا ہے؟ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. خیر اور دعا، یہ جو امام اس کو خطاب کرے گا اور اس سے جو باتیں بیان کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، یہ ان کے لیے بھی ہے جو گھر میں موجود ہوں گے. اس مقصدیت والی بات پر مزید تفصیل پیش کی جا سکتی ہے. دکتور عبید الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ کی کلپ اور ان کی باقاعدہ ایک کلپ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں تفصیل کے لیے اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسائل میں جو صحیح ہے اس کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے. اور اس سلسلے میں پھر سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ علمی چیزیں ہیں، اختلاف کی گنجائش موجود ہے. اہل علم اصولوں اور دلیلوں کے انطباق میں خطا بھی کرتے ہیں، ثواب بھی اختیار کرتے ہیں. تو اس میں کسی پر عیب نہیں لگانا چاہیے، کسی کے علم کو اس کی بنیاد پر مجروح نہیں کرنا چاہیے، اس کی حیثیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے معاملات میں جیسے خاص طور سے تکبیرات کی تعداد کی بات ہے، اس میں تو علماء کہتے ہیں کہ جب تعداد میں خود سلف کے ہاں اختلاف موجود ہے تو جس کو جس دلیل پر اطمینان ہو اس پر وہ اگر عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، جہاں تک یہ بات ہے کہ احناف کے یہاں ہم جانتے ہیں کہ وہ 3 تکبیرات زوائد دونوں رکعت میں مانتے ہیں، اور اس میں زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دوسری رکعت میں وہ قرأت کے بعد 3 تکبیرات زوائد مانتے ہیں. کم سے کم میرے علم کے مطابق یہ سنت کے بالکل برخلاف، سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ احناف کے ہاں یا بہت سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ عید کی نماز میں تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرتے ہیں.
محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین ثابت نہیں ہے، اگرچہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے واضح دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا، لہٰذا یہاں اس کا ثبوت جو ہے ٹھیک سے نہیں ملتا کہ عید کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ احناف جو عام فرض نمازوں میں عام نمازوں میں رفع الیدین کو نہیں مانتے اور اس سلسلے میں اہل حدیث سے بڑا مباحثہ اور مناقشہ کرتے ہیں، وہ یہاں عید کی تکبیرات میں رفع الیدین کے قائل ہے، جبکہ وہاں ویسا ثبوت قطعی موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور متبعین سنت میں داخل فرمائے، اور ہم یہ تمام اہل اسلام اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالی یہ جو کورونا وبا کا سایہ ہم پر جو ہے موجود ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے روحانی زندگی بھی متاثر، رمضان کی عبادتیں، تراویح اور اب نماز عید بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے معیشت کا پہیہ جام سا رہا، اور اس بنیاد پر خاص طور سے جو کمزور طبقات ہیں ان کے لیے بہت سارے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو طاقتور اور اہل ثروت، اہل خیر حضرات ہیں، وہ کمزوروں کا خیال رکھیں، یہ ان کا امتحان ہے، کمزوروں کا ایک امتحان ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں نہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس پریشانی کے حالات کو ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے ختم کر دے، اگر اس کے خلاف کوئی سازش ہے تو ان سازشوں کو ناکام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔